بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اول میں ہم نے الفصل الاول اور الفصل الثانی کو بیان کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الفصل الثالث کو بیان کریں گے۔ الفصل الثالث تیسری فصل الکلام، کلام کے بارے میں ہے۔ لفظ، سب سے پہلے کلام کی تعریف۔ لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد، کلام ایک ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے دو کلموں سے متضمن ہوتا ہے، دو کلموں سے متضمن ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر دو کلمے موجود ہوتے ہیں۔ ایسے دو کلمے بالاسناد کے جن کے درمیان نسبت اسنادی ہوتی ہے۔ نسبت کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر دو کلمے ایسے ہیں جن کے اندر نسبت اسنادی موجود ہے تو اس کو کلام کہا جائے گا، لیکن اگر دو کلمے ایسے ہیں کہ جن کے اندر نسبت اضافی ہے یا نسبت مزجی ہے یا کوئی اور نسبت ہے تو اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین، اب اسناد، نسبت کی تعریف، اسناد کی تعریف۔ والاسناد، اسناد کسے کہتے ہیں؟ نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، دو کلموں میں سے ایک کلمے کا منسوب ہونا الی الاخری، دوسرے کلمے کی طرف، ایک کلمے کی نسبت دینا دوسرے کلمے کی طرف، بحیث، اس طرح سے کہ تفید المخاطبہ، کہ یہ نسبت فائدہ دے مخاطب کو، فائدۃ تامہ، فائدہ تامہ عطا کرے، فائدہ تامہ دے، یصح السکوت علیہا، کہ جس پر سکوت کرنا بھی صحیح ہو۔ نحو، مثال، کام زیدن، تو کام زیدن دو کلمے ہیں، کاما بھی کلمہ ہے، زید بھی کلمہ ہے، کاما فعل ہے، زید اسم ہے، اور ان دونوں کلموں کے اندر نسبت اسنادی موجود ہے، لہٰذا اسی وجہ سے کام زیدن کو کلام کہا جائے گا۔ فعلما، لہٰذا تعریف سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، کہ کلام حاصل نہیں ہوگا مگر دو اسموں سے۔ اگر دو اسم ہے، ہو سکتا ہے ان کے درمیان نسبت اسنادی ہو، جیسے زید قائم، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، تو اور دونوں کے درمیان نسبت اسنادی موجود ہے، زید کھڑا ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسمیہ، اور اس دو اسموں سے مل کر بننے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا۔ او فعل و اسمن، عطف ہوگا من اسمین پر، دو اسموں سے حاصل ہوگا کلام، یا فقط ایک فعل اور ایک اسم سے کلام حاصل ہوگا۔ نحو کام زیدن، زید کھڑا ہے، تو کاما فعل ہے، زید اسم ہے، پس دونوں کے درمیان نسبت اسنادی موجود ہے، لہذا کلام ہے۔ زید قائم بھی کلام ہے، کام زیدن بھی کلام ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فعلیہ، اور اس کام زیدن کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ پس جملہ اسمیہ بھی کلام ہے اور جملہ فعلیہ بھی کلام ہے۔ پس کلام کی دو صورتیں ہیں، کلام یا تو جملہ اسمیہ کی صورت میں ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ وجہ، آخر کوئی اور صورت نہیں ہے کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم کلام بنا سکیں؟ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کیونکہ مسند بہ اور مسند الیہ اکٹھے ایک ساتھ ان دو جملوں کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں ہو سکتے۔ یہ دو صورتیں ہیں بس، لہٰذا دو صورتیں بنتی ہیں کلام کی۔ فلا بد للکلام منہما، لہٰذا ضروری ہے کہ کلام بھی ان دو صورتوں سے ہی بنے، کیونکہ دو صورتوں کے علاوہ صورت سوم نہیں ہے کہ جس سے ہم کلام بنا سکیں۔ فإن قیل، اگر کوئی اشکال کرے، ھذا، یہ جو آپ نے تعریف کی ہے کلام کی کہ ہمیشہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنتا ہے، ھذا ينتقض بالنداء، یہ تعریف آپ کی نقض ہو جاتی ہے بالنداء، ندا کی وجہ سے۔ ندا بھی جملہ ہے، جب حرف ندا آ جائے منادا کے ساتھ وہ جملہ ہے، لیکن آپ نے فقط جملے کی دو قسمیں کی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور آپ نے کہا تیسری صورت نہیں ہے، لیکن ندا تو وہاں ایک اسم ہے بس، ایک حرف ہے اور پھر بھی وہ جملہ ہے۔ ھذا ينتقض بالنداء، آپ کی یہ تعریف ندا کی وجہ سے نقض ہو جاتی ہے۔ نحو یا زیدو، جیسے یا زیدو، یا حرف ہے زیدو منادا ہے یا حرف ندا ہے، ایک یا حرف ہے زید اسم ہے، حرف و اسم سے مل کر کلام بن رہا ہے۔ قلنا، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے حرف الندا قائم مقام ادعو و اطلبو، حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، ادعو بھی فعل ہے، اطلبو بھی فعل ہے، وہو الفعل، اور وہ فعل ہے، لہٰذا یا جو جانشین ہے حقیقت میں یا کے مقام پر ادعو ہے اور اطلبو ہے، ادعو فعل بھی ہے اور اطلبو بھی فعل ہے، لہٰذا پاس فعل اور اسم سے مل کر کلام بن رہا ہے، لہٰذا اشکال کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا ينتقض بالنداء، لہٰذا ندا کی وجہ سے ہماری تعریف کلام کی وہ نقض نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے۔ فاذا فرغنا من المقدمۃ، لہٰذا جب ہم فارغ ہو چکے ہیں مقدمے سے، پس مقدمے میں ہم نے کہا تھا کہ تین فصلیں ہیں، الفصل الاول تعریف علم نحو، موضوع علم نحو، غرض علم نحو، الفصل الثانی الکلمہ، کلمے کے بارے میں تھی، الفصل الثالث کلام کے بارے میں تھی، لہٰذا فاذا فرغنا من المقدمہ، جب ہم فارغ
فارغ ہو چکے ہیں مقدمے سے، فلنشرح تو ضرورت ہے کہ ہم شروع کریں، فی الاقسام الثلاثہ اقسام ثلاثہ میں شروع ہو جائیں، وارد ہو جائیں، واللہ الموفق المعین اور خداوند ہی توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ القسم الاول قسم اول فی الاسم اسم میں ہے، انشاءاللہ قسم دوم فعل کے بارے میں ہوگی، قسم سوم حروف کے بارے میں ہے۔ القسم الاول قسم اول فی الاسم اسم کے بارے میں ہے۔ وقد مر تعریفہ ابھی تو گزری ہے اسم کی تعریف، کہ اسم کی تعریف کیا ہے۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْن اور یہ اسم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں پر، مورب و مبنی، ایک قسم مورب ہے دوسری قسم مبنی ہے۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْن لہٰذا ہم ذکر کریں گے، ہمیں ذکر کرنا چاہیے اس کے ان اسم کے احکام کو دو بابوں میں، ایک باب مورب کا باب ہوگا، دوسرا باب مبنی کا باب ہوگا۔ الباب الاول پہلا باب فی الاسم المورب اسم مورب کے بارے میں ہے۔ وفیہ مقدمۃ اس باب میں باب اول یعنی جو اسم مورب کے بارے میں ہے اس میں ایک مقدمہ ہے، وثلاث مقاصد اور تین مقاصد ہیں، وخاتمۃ اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا ثلاثۃ فصول لیکن مقدمہ پہلے مقدمے کی تعریف گزری ہے کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں۔ مقدمے میں تین فصلیں، یہاں پر بھی مقدمے میں تین فصلیں ہیں۔ مقدمے کے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم کیا ہیں مرفوعات میں وارد ہو جائیں گے، وہ اسماء جو مرفوع واقع ہوتے ہیں۔ پس مقدمے میں تین فصلیں ہیں۔ الفصل الاول پہلی فصل فی تعریف الاسم المورب اسم مورب کی تعریف کے بارے میں ہے کہ اسم مورب کی تعریف کیا ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مع غَيْرِهِ ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو جائے یعنی اس کے اور اس کے غیر کے درمیان ترکیب آ جائے۔ وَلَا يَشْبَهُ مبنی الاصل اور مبنی الاصل وہ چیزیں جو اصالتاً مبنی ہیں ان کے ساتھ مشابہت بھی نہ رکھتا ہو۔ اسم مورب وہ اسم جو مورب ہے اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مرکب ہونا، دوسرا مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہونا۔ مبنی الاصل کون کون سی چیزیں ہیں؟ اعنی الحرف حرف ہے، والفعل الماضی فعل ماضی ہے، وامر الحاضر امر حاضر ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اصالتاً مبنی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مبنی ہیں لیکن عارضاً مبنی ہیں، پہلے مورب تھی لیکن کوئی چیز عارض ہوئی اس نے آ کر اس کو مبنی بنا دیا، یا بعض چیز مبنی ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ایک چیز وارد ہوتی ہے اور وہ اس کو مورب بنا دیتی ہے۔ بس جو اصالتاً مبنی ہیں وہ حرف ہے، فعل ماضی ہے اور امر حاضر ہے۔ ولا یشبہ مبنی الاصل مبنی الاصل کے ساتھ شباہت نہ رکھتا ہو، اور وہ مبنی الاصل کون کون سی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں، حرف، فعل ماضی اور امر حاضر۔ نہ وہ زیدن زیدن کس مثال میں؟ فی کاما زیدن کاما زیدن میں زید مورب ہے، وجہ چونکہ زید کاما کے ساتھ مرکب بھی ہوا ہے اور زید مبنی الاصل حرف فعل ماضی امر حاضر کے ساتھ شباہت بھی نہیں رکھتا، بس زید مورب۔ لا زید وحدہ اگر تنہا زید لکھا ہوا ہو تو وہ نہ مورب ہے نہ مبنی ہے، وجہ لعدم الترکیب کیونکہ اس کے اندر ترکیب موجود نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر زید تنہا ذکر ہو تو وہ نہ مورب ہے نہ مبنی ہے، لیکن بعض نے یہ ذکر کیا ہے جیسے خود مصنف جو کتاب کے مصنف ہیں کتاب ہدایہ کے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر تنہا زید لکھا ہوا ہو تو وہ مورب نہیں بلکہ مبنی ہے، جو انشاءاللہ مبنیات کی بحث میں اس کو بیان کریں گے۔ لعدم الترکیب چونکہ ترکیب نہیں ہے، زید تنہا ہے۔ ولا ہؤلاء اور ہؤلاء بھی کیا ہے؟ مورب نہیں بلکہ مبنی ہے۔ فی کام ہؤلاء اس مثال میں کام ہؤلاء میں ہؤلاء مبنی ہے مورب نہیں، لوجود الشبہ چونکہ ہؤلاء مرکب تو ہے کاما سے لیکن اس کے اندر شباہت موجود ہے مبنی الاصل کے ساتھ۔ ویسمى متمکنا اس میں مورب کو متمکن بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام۔ پس اس میں مورب کے دو نام ہیں، اس میں مورب یا اس میں متمکن۔ وحکمہ اس میں مورب یا اس میں متمکن کا حکم یہ ہے کہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل کہ اس کا آخر مختلف ہو جاتا ہے عوامل کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے، جیسا عامل ہوگا ویسا ہی آخر بھی ہوگا۔ اگر عامل مرفوع کرنا چاہتا ہے وہ آخر میں مرفوع ہو جائے گا، اگر وہ منصوب کرتا ہے تو یہ آخر میں منصوب ہو جائے گا، اگر وہ مجرور کرتا ہے تو یہ آخر میں مجرور ہو جائے گا۔ اب اختلاف کی دو صورتیں، یا تو اختلاف لفظی ہے یعنی تلفظ کر سکتے ہیں، بعض اوقات اختلاف لفظی نہیں ہوتا تقدیری ہوتا ہے۔ اختلافا لفظیا ایک صورت اختلاف لفظی ہوگا، نحو جاءنی زید مرفوع ہے، رأیت زیدا منصوب ہے، مررت بزید مجرور ہے، زیدن 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 تلفظ کر سکتے ہیں ہم، لہذا اختلاف لفظی ہے۔ اور تقدیریا یا تقدیری ہوگا، مثال جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، موسیٰ تینوں جگہوں پر تبدیل نہیں ہوا ہے، مبنی نہیں ہے مورب ہے لیکن تقدیری ہے، اس کے اعراب تقدیری ہے، ظاہر نہیں ہو سکتے اس کے اعراب کسی وجہ سے، اور وہ وجہ الف ہے، چونکہ موسیٰ کے آخر میں الف مکسورہ ہے لہذا
لہٰذا جہاں پر بھی الف مکسورہ ہو تو اس کے اعراب ظاہر نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ وہ اصناف اعراب میں اس کو بیان کریں گے. والاعراب ما به یختلف آخر المعرب. اعراب کی تعریف. اعراب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آخر معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے. کالضمۃ جیسے ضمہ ہے، والفتحۃ فتحہ ہے، والکسرۃ کسرہ ہے، یہ اعراب اصلی ہیں. والواو واو ہے، والیاء یا ہے، والالف یا الف ہے، جو اعراب نیابتی ہیں. یا اعراب اصلی ہوتے ہیں یا اعراب نیابتی ہوتے ہیں. اعراب الاسم ثلاثۃ انواع. اسم کے اعراب تین چیزیں ہیں، تین قسمیں ہیں اسم کے اعراب کی. رفع و نصب و جر. مرفوع ہو سکتا ہے اسم، منصوب ہو سکتا ہے، مجرور ہو سکتا ہے. والعامل ما یحصل به رفع و نصب و جر. عامل کی تعریف. عامل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے حاصل ہو جائے رفع، نصب اور جر. ومحل الاعراب من الاسم. اور محل اعراب، اعراب کا محل اسم کے اندر هو الحرف الاخر. اسم کا آخری حرف ہے، اس کو دیکھا جائے گا، آخری حرف کو دیکھا جائے گا اور وہی محل اعراب ہے. اگر آپ اعراب دینا چاہتے ہیں اسم میں تو آخری حرف کو دیں گے. مثال الکل، ان سب چیزوں کی مثال اعراب، عامل، محل اعراب، سب کی مثالیں یہاں ذکر کر رہے ہیں. نہ وہ کام زیدن، کام زیدن مثال ہے. فقام عامل، کام عامل ہے چونکہ اسی کی وجہ سے رفع حاصل ہوا ہے. وزید معرب، زید معرب ہے. وضمۃ اعراب، ضمہ اعراب ہے. والدال، زید میں جو حرف آخر ہے دال، محل الاعراب، مقام اعراب ہے، اعراب کی جگہ ہے. اعلم، جان لیں، انہ لا معرب فی کلام العرب، کلام عرب میں کوئی معرب نہیں ہے الا دو چیزیں. الاسم المتمکن، اس میں متمکن ہے کہ جو معرب ہوتا ہے، جس کو بھی ذکر کیا ہے کہ جو مرکب ہو اور شباہت نہ رکھتا ہو مبنی الاصل کے ساتھ. والفعل المضارع، اور فعل میں سے فعل مضارع معرب ہے. بس دو چیزیں معرب ہے، باقی تمام چیزیں کلام عرب میں مبنی شمار ہوتی ہیں. چونکہ تیسری قسم نہیں ہے، یا تو اسم یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نہ معرب ہو نہ مبنی ہو، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں ہیں. اگر معرب نہیں ہے تو پھر مبنی ہوگا. وسیجیء حکمہ فی القسم الثانی، اور اس کا حکم یعنی فعل مضارع کا حکم کلام عرب قسم ثانی میں یعنی قسم دوم کہ جہاں پر ہم فعل کی بات کریں گے وہاں پر اس کا حکم بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگر خداوند نے چاہا. الفصل الثانی انشاءاللہ پھر اگلے درس میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.